بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت آپ نے سماعت کی. ترجمہ سماعت فرمائیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے زمین سے پھل اگائے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم یہ سب جانتے ہو. یا ایھا الناس کہہ کر اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرما دیا کہ دین اسلام کا مخاطب کوئی خاص قوم، کوئی خاص علاقے اور ملک کے لوگ اور خاص زمانے کی دنیا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تمام عالم کا قیامت تک کے لیے دین ہے. اعبدوا ربکم، عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے. عبادت کا مطلب ہم پیچھے پڑھ چکے کہ عبادت انتہائی عاجزی اور تذلل کو کہتے ہیں، اور یہ حالت، یہ کیفیت بندہ صرف اپنے رب کے سامنے ہی کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کریں؟ 5 دلیلیں اللہ رب العالمین نے اس پر بیان فرمائی. الذی خلقکم، اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا وجود نہیں تھا، نعمت وجود تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. دوسری دلیل فرمایا والذین من قبلکم، تمہارے آباء و اجداد کو بھی وجود کی نعمت اللہ رب العالمین نے بخشی، تمہیں آباء و اجداد کی نعمت سے نوازا، اس لیے تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اور یاد رکھیں کہ یہ عبادت اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بندوں کی ضرورت ہے، اور اس کا ثمر بھی بندوں کو ہی حاصل ہوگا. یہ بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دیا لعلکم تتقون، اگر اپنے رب کی عبادت کرو گے، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تو تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. تیسری دلیل فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالی نے، بلکہ تمہیں رہنے کے لیے بہترین جگہ عطا فرمائی، اور وہ زمین ہے جو نہ زیادہ نرم ہے کہ تم اس میں دھس جاؤ، نہ زیادہ سخت ہے کہ تم اس پر رہ نہ پاؤ. تم اس میں کھیتی باڑی کرتے ہو، گھر بناتے ہو، کاروبار کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو. زمین کو اللہ نے تمہارے لیے فرش اور بچھونا بنا دیا. یہ تیسری دلیل ہے کہ رب کی عبادت کرو. چوتھی دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا. اس سارے عالم کو، ساری زمین کو اللہ رب العالمین نے فرش بنایا، اور جس طرح خیمے کی، گھر کی ایک چھت ہوتی ہے، اس طرح اس پوری زمین کے لیے اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا
جسے ستاروں سے، چاند سے اور سورج سے مزین بھی فرمایا۔ اور پانچویں دلیل یہ بیان فرمائی کہ تمہارے رزق کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا کہ آسمان سے بارش برسائی اور پھر اس زمین کو سرسبز و شاداب بنایا اور اس سے تمہارے لیے پھل، اناج اور غلہ اگایا تاکہ تمہارے رزق کا انتظام ہو سکے۔ یہ 5 دلیلیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے خاص بات کی طرف توجہ دلائی، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، یعنی توحید ربوبیت کے اس بات کے بعد اللہ کریم دعوت دے رہے ہیں توحید الوہیت کی۔ توحید ربوبیت کو بیان کر کے توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ جب لا خالق الا اللہ ثابت ہو گیا، لا مالک الا اللہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی وجود بخشنے والا نہیں، کوئی مالک نہیں ہے، تو پھر لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ لہذا اعبدوا ربکم ایک حقیقی اور فطری حکم ہے جس پر عمل تمہارے لیے لازم ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کا کوئی مد مقابل مت بناؤ، کوئی شریک مت بناؤ۔ اور یاد رکھو کہ تم بھی یہ حقیقت جانتے ہو، مشرکین مکہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہی الہ معبود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ کچھ کاموں کے لیے کچھ کام اللہ نے بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، تو اس کا اللہ رب العالمین نے رد فرما دیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک، کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔